موت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس سے کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ جب موت آتی ہے تو انسان کے اعضاء کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ جب تک حیات دنیا میں زندہ تھا تو یہ مختار تھا اپنے اعمال جو واجب قرار دیا گیا تھا وہ یہ خود انجام دے سکتا تھا جب تک زندہ، مگر مرنے کے بعد اب یہ محتاج ہے عزیز و اقارب کا، محتاج ہے اولادوں کا، کہ جو اس کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں اس کو ادا کیا جائے، جو روزے قضا ہو گئے ہیں اسے ادا کیا جائے۔ اب یہ عزیز و اقارب اور اولاد کا فرض ہوتا ہے کہ کار خیر کیا جائے، زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیا جائے تاکہ منزل آسان ہو سکے، اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اکثر و بیشتر جب انتقال ہوتا ہے، خبر ملتی ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ جنازے میں شریک ہو، مگر لوگ یہ سوچتے ہیں، وہ صرف ذہن میں یہ آتا ہے کہ خبر مل گئی مگر جا نہیں سکتے، ڈی جے میں چلے جائیں گے اور ان کی ڈی جے کی مجلس میں شریک ہو جائیں گے۔ تو سوچتے ہیں کہ ڈی جے میں نہیں تو 40ویں میں چلیں گے، مگر ڈی جے اور 40ویں میں شریک ہونا وہ اپنے معیار کی بات ہے، مگر وہ ثواب نہیں رکھتا جو جنازے میں شریک ہونے والوں کو ثواب ہوتا ہے۔ جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور ہم جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور جنازے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جنازے کو کاندھا دیتے ہیں، اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، سپرد خاک کرتے ہیں، مٹی دیتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ الفاظ جو ہم بجا لا رہے ہیں کہ اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ ہم جنازے کے پیچھے جتنے قدم چل رہے ہیں، یہ قدم اٹھا کے جو ہم جنازے کے پیچھے چل رہے ہیں، جتنے بھی قدم، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ کاندھا ہم دے رہے ہیں جنازے کو، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ جب پوچھا گیا معصومین سے کہ اس کا ثواب کیا ہے، اجر کیا ہے، کہ ہم جنازے میں شریک گئے، اسی لیے کہا گیا کہ جب جنازے کو جاتے ہوئے دیکھو کسی مومن کے تو اٹھو اور کم سے کم 40 قدم تک ساتھ چلو۔ کسی نے لکھا کہ چند قدم ساتھ چلو، جنازے کے پیچھے پیچھے چند قدم چلو۔ یہ قدم جو چند بتایا، یہ 40 قدم کیوں بتایا ہے، اس کا اجر کیا، بہت بڑا ثواب ہے۔ کہ جو ہم قدم بڑھا رہے ہیں یا کاندھا دے رہے ہیں جنازے کو اور قدم بڑھا رہے ہیں، جتنا ہم چل رہے ہیں اس وقت میں پروردگار کہہ رہا ہے میں نیکیوں میں اضافہ کرتا ہوں اور گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ بہت بڑا ثواب ہے۔ کہ انسان اکثر و بیشتر کچھ مرحلوں کو طے کرنے سے کتراتا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ آپ نے تاریخ میں علماء سے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، جنہوں نے کتابوں میں کہا گیا ہے کہ حج پہ اگر کوئی جائے اور جب حج کر کے واپس آتا ہے، اور جب حج سے واپس آتا ہے تو بالکل ایسا گناہ سے پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے جیسے دنیا میں آنے والا بچہ پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، جس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ وہ جب حج سے واپس آتا ہے تو اسی طریقے سے بالکل ہو جاتا ہے جیسے دنیا میں آنے والا بچہ ہوتا ہے، کہ اس کے تمام گناہ ہو جاتے ہیں۔ وہ مرحلہ جو حج کا ہے، کہا وہی مرحلہ یہ ہے کہ جب کوئی آگے بڑھ کے، جو ہمارے یہاں پر قدم بہت پیچھے لوگ ہیں، جو معصومین نے تاکید کی گئی ہے، جس کے لیے ہم اسی سے کتراتے ہیں، بہت پیچھے ہے۔ معصومین کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد مومن، کوئی مومن یا کوئی مومنہ دنیا سے رخصت ہو جائے، تمہارے درمیان سے چلے جائے، تو تمہیں چاہیے کہ تم آگے بڑھو اور اس کو غسل خود دو اپنے ہاتھوں سے، جو ہمارے یہاں پر اکثر و بیشتر لوگ کتراتے ہیں۔ تاریخ ہے یہ ثواب بہت بڑا اس کا اجر ہے، کہ خود غسل دو اسے خود غسل۔ ہر انسان سے ایک سوال ہے بس میرا، وہ ہر انسان جانتا ہے کہ اگر ہمارے یہاں پر کوئی مر جاتا ہے
تو جب ہم میت کو چھو لیتے ہیں تو ہمارے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، جسے غسل مس میت کہا جاتا ہے۔ ہر انسان کو معلوم ہے کہ غسل دینے سے قبل پہلے اگر ہم نے میت کو چھوا ہے تو ہمارے اوپر غسل مس میت واجب ہے۔ ہم جب تک وہ غسل نہیں کریں گے تو پاک نہیں ہیں، ہم پاک نہیں ہیں۔ اب عزیز و تاریخ سے پوچھا جائے کہ اب یہ جو جملہ کہا گیا ہے کہ غسل مس میت جو واجب ہو جاتا ہے میت کو غسل دینے سے پہلے اگر چھو لیا جائے، اکثر و بیشتر لوگوں کو یہی نہیں معلوم ہے کہ جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو میت کو پاک کرنے والے اور ہوتے ہیں، غسل دینے والے اور ہوتے ہیں، مگر ہم اس چیز پہ بالکل متوجہ نہیں ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہلا رہا ہے جو میت کو وہی غسل دے دے، اس نے میت کو چھو لیا ہے، اس نے پانی جب خالص ڈالا ہے، میت کو صاف کیا ہے، نہلایا ہے، میں صاف کیا، صابن لگایا، یہ میت کو جب نہلایا ہے غسل سے پہلے، تو اس نے جب چھوا ہے تو اس کو اوپر غسل واجب ہو گیا ہے۔ وہ میت کو نہلائے اس کے بعد غسل دے تو وہ دے جس کو اوپر مس میت واجب نہ ہو، مگر ہم اس چیز سے آشنا نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں بس ہم نے کہہ دیا اجرت دے دی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سوچے، غور و فکر کریں کہ جس کو اوپر غسل مس میت واجب ہو گیا ہے وہی غسل میت دے رہا ہے، وہی آب صدر سے دے رہا ہے، وہی آب کافور سے دے رہا ہے، وہی خالص پانی سے دے رہا ہے، مگر تعلیم ایک نہیں، جب اس کے اوپر غسل مس میت واجب ہو گیا ہے پھر وہ غسل نہیں دے سکتا۔ غسل دینے والے دوسرے، پہلے میت کو نہلانے والے دوسرے ہوں، غسل دینے والے دوسرے ہوں، مگر اکثر و بیشتر یہ ہے کہ ایک نے جس نے دے دیا غسل، ہم یہ منظرت بہت، اس سے سوال پیدا ہوگا، ہم سے سوال کیا جائے گا، ہم یہ سوچیں کہ ہم سے کچھ نہیں، سوال کیا جائے گا۔ بات پیغام ہے، اسلام نے جو کہا ہے میں پہنچا رہا ہوں، عمل کرنا نہ کرنا وہ ذمہ داری آپ کی، میں پیغام پہنچا رہا ہوں، اسلام نے جو بتایا ہے میں اسلام کی دعوت کو پہنچا رہا ہوں۔ ہمیں غور و فکر، یہ سوال ہم سے کیا جائے گا، یہ ہم سے پوچھا جائے گا، ہم غسل دے رہے ہیں تو کیوں؟ کہ یہ غسل دے رہے اس لیے کہ یہ پاک و پاکیزہ جسم ہو جائے، یہ جسم پاک و پاکیزہ ہو جائے اور ہم اسے سپرد خاک کر دیں، ہم کفن اسے پہناتے ہیں، یہ لباس ہے اس کا، جو کفن ہم پہنا رہے ہیں یہ لباس ہے اس کا۔ اسی لباس میں کہا روز ویسے جب امام وقت آئے تھے، امام وقت صلوات پڑھی بابا سے بولے آئے تو قبروں سے مردوں کو جگایا جائے گا، دوبارہ مردے زندہ ہوں گے، تو یہ لباس جو کفن ہم دے رہے ہیں یہی لباس ہے، یہی لباس کو اپنے جسم سے لپیٹ کے کھڑے ہوں گے۔ اسی لیے حج پہ جاتے ہیں تو احرام باندھتے ہیں، تو یہی ہے، سلے ہوئے کپڑے نہیں ہوتے، ہم احرام باندھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کہا اسی طریقے سے یہ لباس، مگر ہمیں سے یہ سوال ہوگا، ہمیں خود اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے ان چیزوں کے لیے، نہ کہ ہمیں دوسروں پہ اس چیز کو چھوڑنا ہے۔ ہم خود آج کے دور میں معاشرے میں یہ چل گیا ہے کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ اگر کوئی میت کو نہلانے غسل دینے لگے تو کہتے ہیں بھائی اب اس کے گھر سے رشتہ نہیں ہے کوئی ہمارا، اور اس کا ثواب معلوم نہیں، آج بہت بڑا ثواب ہے۔ کہا جب کوئی میت کو غسل دیتا ہے تو میت کو جب غسل دے کے وہ ہٹتا ہے تو پروردگار کہتا ہے اس کے تمام گناہوں کو میں بخش دیتا ہوں، اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے جو میت کو غسل دیتا ہے۔ اتنا بڑا آج اتنا بڑا ثواب ہے۔ یہ پہلے رسم چلی تھی، لوگوں نے اپنے زمانے میں راجا مہاراجاؤں نے یہ رسم کو چلایا کہ دوسروں کو بلایا جائے وہاں سے، وہ ہم نے اس کو آج تک معاشرے میں لے کے ہم بھول گئے کہ ہمارا اسلام ہے کہ شریعت کیا ہے، کس طریقے سے جو ہم جانتے ہیں وہ دوسرا نہیں جانتا اس چیز کو۔ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم اس مذہب سے آشنا ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے کیا نیت ہے، کس طریقے سے کیا دیا جائے گا، کس طریقے سے اسے پاک کیا جائے گا، جس سے ہم آشنا ہیں، دوسرا نہیں ہے، مگر ہم اس چیز سے ہیں۔ آخری لمحات میں بھی ہم اس چیز کو دور کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ وہ اس کا بدن پاک اور صاف دنیا سے جا رہا ہے، غسل دیں تو پاک و پاکیزہ جس طریقے سے غسل دینے کا حکم دیا گیا ہے، مگر یاد رکھیے گا دنیا سے ایک دن سب کو جانا ہے۔ اگر جسم پاک ہے ہمارا تو پھر ہم سے جو سوال ہیں وہ ہوں گے، جب ہمارا جسم ہی نجس ہے
پھر ہم کیا امان ہیں، ہمارے کون سے کس جگہ میں؟ مگر ہمیں یہی چیز کو ذرا غور و فکر کریے اور سمجھیے کہ اسلام کہہ کیا رہا ہے۔ اب اردو ہی نہیں ہندی میں آنے لگی ہے، آپ ہندی میں پڑھ سکتے ہیں، مگر خود بیدار ہوئیے، خود سمجھیے کہ اکثر و بیشتر لوگ یہی کہتے ہیں کہ کسی نے سوال مجھ سے یہاں لکھنؤ کی سرزمین پہ کیا کہ مولانا صاحب ایسا تو نہیں ہو سکتا، ارے ہم اگر فاتحہ کا کھانا کھا لیں گے نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کسی کو یہی نہیں معلوم کہ فاتحہ کا کھانا کھانے سے ثواب کتنا بڑا ہے، کیونکہ وہ کھانے پہ جو ہم نے غذا رکھی ہے، خوراک رکھی ہے، فاتحہ دے رہے ہیں تو مردے کے پاس یہ نہیں پہنچ رہا ہے، جو ہم سورے پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب اسے پہنچ رہا ہے۔ جس سوروں کو ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم خوراک کا لباس بھی بہت کہتے ہیں کہ ارے نہیں مول صاحب جو مرحوم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کو تو بس جینس پسند تھی، ٹی شرٹ پہنتے تھے پڑا تو ہم وہی نکالیں گے۔ کہاں اسلام نے لکھا ہے؟ اسلام نے کہیں نہیں۔ اسلام نے کہا اس کے جو دنیا سے رخصت ہوا ہے اس کے نام سے لباس وہ نکالو جو سامنے والا نمازی پڑھتا ہو۔ نمازی کو دینا ہے ہمیں لباس، غیر نمازی کو نہیں۔ ثواب کب ملے گا؟ جب ہم نمازی کو دیں گے لباس کو پہن کے مصلی پہ کھڑا ہوا تو اس کا ثواب مرحومین کی روح کو پہنچے گا۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ مرحوم کیا پہنتے، بلکہ یہ دیکھنا جس کو ہم دے رہے ہیں وہ کیا لباس پہنتا ہے، تاکہ ہم مرنے والے کے نام سے دے دیں اس لباس کو۔ یہ سوچیں۔ مگر اکثر بیشتر یہ ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں کہاں سے یہ ایجاد ہو گیا کہ پسند تھا انہیں، وہ حیات زندہ تھے تو ان کی پسند تھی، اب وہ دنیا سے رخصت ہوئے پسند نہیں، اب ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے۔ وہ نہیں ہے کہ ہم بڑا ایصال ثواب چھوٹا سا بھی کریں گے تو وہی ایصال ثواب۔ اگر ہم نے دیکھا ہے کہ مسجد میں بلب نہیں ہے، ہم نے اپنے مرحومین کے نام سے ایک بلب لگا دیا، جب تک اس کی روشنی میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے مرنے والے کی روح کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہمیں اب چھوٹے ایصال ثواب، کوئی یہ ضروری نہیں کہ ہم بڑا ایصال ثواب کریں۔ ہم اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو صرف ہماری نیت یہ ہو جائے کہ یہ ہم جو دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں کسی کی، اس کا جو بھی اجر ہے، جو بھی ثواب پروردگار تو نے مہیا کیا ہے محمد آل محمد کے صدقے میں فلاں ابن فلاں کی روح کو پہنچے۔ ہم 5 روپے بھی دے رہے ہیں تو بھی نیت کر سکتے ہیں، 10 روپے کی مدد کر رہے ہیں تب بھی نیت۔ ہم ایصال ثواب کیوں؟ وہ محتاج اب ہمارا ہے، اگر آج ہم آمادہ اس کے لیے نہیں ہوں گے تو کل ہماری بھی منزل وہی ہوگی، پھر ہمارے لیے کون آمادہ ہوگا؟ اس لیے یاد رکھیے کہ منزل ہر ایک کی آنا ہے، ہر ایک کو دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ جنازہ رکھا ہوا ہے مرحوم کا، مولا کا چاہنے والے عزادار حسین دنیا سے رخصت ہوئے، عزیز و اولادیں بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں۔ جیسے خبر ملی ہوگی ہر ایک آ گیا جنازے میں شریک ہونے کے کہ چلو حسین کا سودا ہے، حسین کا چاہنے والا، حسین کا عزادار دنیا سے، اس نے آیا ہوگا، اولاد موجود ہے، اولاد کو سینے سے بھی لگایا ہوگا، عزیز و اقارب ہر ایک کو فرصہ ایک دوسرے نے دیا ہوگا، ہر ایک نے ایک دوسرے کو تسلی دی ہوگی۔ مگر ہائے کربلا کا میدان تھا، امام حسین ایک کے بعد ایک لاشا اٹھا رہے تھے، ایک کے بعد ایک لاشا لا رہے تھے، بیویاں گریہ کر رہی تھی۔ مگر عزیز و ذرا بھائی سے جب بھائی جدا ہوتا ہے، ہاں عزیز و وہ منزلت بھی آ گئی کہ ہاں جب عباس نے آ کے حسین سے کہا تھا کہ آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے، بس امام حسین نے مولا عباس کی طرف یہ کہا تھا اے بھیا عباس میں کیسے اجازت دوں، تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ بس مولا عباس نے یہ کہا تھا آقا وہ لشکر ہی کہا رہا جس کا میں علم بردار تھا۔ ہائے بھائی سے بھائی اجازت مرنے کی مانگ رہا ہے، امام حسین نے کہا میں کیسے اجازت دے دوں؟ مگر جیسے ہی کانوں میں اعلیٰ تش کی صدا بلند ہوئی، بچوں کی اعلیٰ تش کی صدائیں بلند ہوئی، کانوں سے امام حسین کے ٹکرائیں، کہا عباس میں جنگ کی اجازت تو نہیں دیتا، ہو سکے تو پانی لے آؤ بچے پیاسے ہیں۔ ہاں عزیز اجازت پانی کی ملی ہے عباس کو۔ ہاں آ گئے در خیمے پہ، سکینہ نے اپنا مشکیزہ دیا، مولا عباس مشکیزے کو لے کے فرات کی طرف چلے ہیں۔ ہاں عزیز جب فرات پہ پہنچے قبضہ کیا، مشک سکینہ کو پر کیا۔ عزیز و غازی کی آس یہی تھی کہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ ہاں رک کیا خیمے کا چلے ہیں عباس۔ ہاں عزیز و رابی کہتا ہے کہ ایک ملعون نے چھپ
کے ایسا وار کیا کہ عباس کا دایاں بازو شہید ہو گیا. پھر ملاؤن نے دوسرا وار چھپ کے کیا تو بایاں بازو بھی شہید ہو گیا. ہاں عزیز و راوی لکھتا ہے مگر غازی کی آس یہی تھی کہ پانی خیمے تک پہنچا دوں. ہاں عزیز و دانتوں میں مشکیزے کو دبائے ہوئے عباس ارے خیمے کی طرف جا رہے. ایک ملاؤن نے ایسا تیر مارا کہ مشک سکینہ کو چھیدتا ہوا عباس کی آنکھ میں لگا. پانی بہ گیا, آگ ٹوٹ گئی, روح بدل دیا, فرات کی طرف رخ کر لیا. آج جیسے ہی چاہا میرے مولا نے کہ آگ سے تیر کو نکالا جائے, ہاتھ موجود نہیں میرے غازی کی کربلا میں. آج سر کو جھکایا, چار نام سے تیر کو اٹھا کے نکال لیا. جہاں جیسے ہی سر کو جھکایا عزیز راوی کہتا ہے ایک ملاؤن نے سر پہ ایسا گھس مارا کہ عباس سے سنبھلا نہ گیا. زین سے زمین پر میرے غازی تشریف لایا, آواز دیا آقا میرا آخری سلام قبول کریے. عزیز علی اکبر کو لے کے حسین چلے ہیں. عزیز جیسے ہی راوی کہتا ہے ایک مقام پر حسین جھکے کسی چیز کو اٹھا کے سینے سے لگایا, چند قدم چلے پھر جھکے کسی چیز کو. راوی کہتا ہے جب میں نزدیک جا کے دیکھا, کیا دیکھا کہ پہلی مرتبہ جب جھکے تھے تو عباس کا دایاں بازو تھا, جب دوسری مرتبہ جھکے تو عباس کا بایاں بازو تھا. عزیز عباس کے قریب پہنچے حسین. عباس کو تمنا کہا آقا میری وصیت ہے میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا, میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں. عزیز جیسے ہی غازی نے کہا کہ میرے خیمے میں میرے لاشے کو نہ لے کے جانا, عزیز کا اور بھی کہا ایک تمنا جب دنیا میں آیا تھا تو آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی, اب دنیا سے جا رہا ہوں تو آخری مرتبہ بھی آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. کہا مگر کیا اگر مجبور, ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک آنکھ میں خون جمع ہوا ہے. عزیز راوی کہتا ہے حسین نے خون کو صاف کیا, تیر کو نکالا. عزیز غازی نے چہرے کی زیارت کی. امام حسین نے کہا بھیا عباس میری بھی ایک تمنا ہے, جس دن سے پیدا ہوا ہے مجھے آقا کہا ہے ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکار لے. عزیز کہا ماں کی اجازت چاہیے. اجازت امامت سے ماں کو دیکھا, دنگلیوں کے درمیان جب حسین نے ماں کا دیدار کرایا, مولا عباس نے جیسے ماں سے کہا آقا نے تمنا کی ہے, ادھر ماں نے کہا اے بیٹا غازی ارے بھائی تو کہنا مگر دنیا میں نہ رہنا. ادھر بھائی نے بھائی کو بھائی کہا, روح برباد کر گئی. کہا بھیا عباس تیرے مرنے سے میری کمر جہاں جہاں مولا کے جانے والے مولا کے زداروں کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما, جو بیماروں نے شفا کلی عطا فرما, اپنی کے علماء کا سایہ ہمارے سر پہ قائم رہے, روزہ مقدسہ کی حفاظت فرما, پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما, دشمنان اسلام کو اجتناب فرما. والے والے ہمارے آخری وارث ہمارے آخری امام کو حضور میں تاجر فرما, ان کے انصار مددگار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ ہم, ایک مرتبہ سورہ توحید دلال فرما کا مرحوم سید حسن محسن ابن سید شہادت حسین